وہ عظیم ہستی، وہ عظیم نام جس کی بات جب تک نہ ہو اولیاء کرام کا تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارکہ تقریباً 218 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام جنید، نسبت بغدادی، کنیت ابو القاسم، اور کیسے کیسے القابات سے دنیا نے یوں سمجھے آپ کو اولیاء کرام اور علماء کرام نے ان کو القابات عطا کیے۔ سید الطائفہ، طاؤس العلماء، زجاج، لسان القوم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے والد حضرت سیدنا محمد بن جنید شیشے کی تجارت کرتے تھے اور نہاوند کے رہنے والے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے، اور اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغہ اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر 400 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ 30 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کیا کرتے۔ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کرام کے چاہنے والوں، 30 سال تک ساری رات ذکر اللہ اور عشاء کے وضو سے فجر ادا کی جا رہی ہے۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں 20 برس تک تکبیر اولا مجھ سے فوت نہیں ہوئی، اور نماز میں اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا تھا، اور بہشت اور آخرت کا خیال آتا تو میں سجدہ سہو ادا کرتا۔ یعنی گویا یہ اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کوئی خیال دل میں گوارا نہ تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب پہلو کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ کیا تھا کہ آپ کیسے اس مرتبے پر پہنچے۔ یقیناً اس واقعے پر کچھ مورخین کا اختلاف بھی ہے، مگر کچھ مورخین نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے کہ آپ توبہ سے پہلے آپ ایک پہلوان تھے اور کشتی لڑا کرتے تھے۔ آپ کی پہلوانی کا شہرہ تھا، جس طرح آج ہمارے یہاں ہیوی ویٹ چیمپئن ہوتے ہیں، بڑی بڑی ریسلنگز ہوتی ہیں، تو آپ بادشاہ کے بڑے مقرب تھے اس زمانے کے، کیونکہ آپ اس کے دربار کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ تو بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو مقابلے میں ہرائے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا، لیکن کوئی پہلوان ہمت نہیں کرتا تھا۔ تو ایک بڑے دبلے پتلے سی شخصیت، ایک دبلا پتلا سا نوجوان، اس نے چیلنج کر دیا کہ میں جنید بغدادی سے لڑائی لڑوں گا۔ لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا، ایک طرف زمانے کا پہلوان، ایک طرف یہ کمزور سا نوجوان، پورے شہر میں شہرہ ہو گیا کہ جنید بغدادی کو کسی نے چیلنج کر دیا ہے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، حضرت جنید جو تھے پہلوان تھے، اب اپنی پہلوانی کے مناظر اور مظاہرہ کرنے کے لیے اس رنگ میں آ گئے۔ وہ نوجوان سامنے آ کر قریب آ کر کہتا ہے، اے جنید میں سید زادہ ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے میرے بھوکے ہیں، اے جنید آج ہار کی ذلت برداشت کر لو، آج مجھے جتوا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت میرے نانا جان سے تمہارے سر پر عزت کا تاج پہناؤں گا۔ کچھ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ سید زادوں کی تعظیم ان کے دل میں تھی، پہلوان ضرور تھے مگر عاشق رسول بھی تھے، دنیا دار ضرور تھے مگر دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ اب یہ جب سننا تھا، حضرت جنید بغدادی بالکل بغیر کسی یوں سمجھیے داؤ پیچ کے اس سید زادے کے سامنے چت ہو گئے۔ پورے زمانے نے سید زادے کو کاندھے پر اٹھا لیا کہ اس نے جنید کو ہرا دیا، نوجوان تو بڑا کمزور ہے مگر زمانے کے پہلوان کو ہرا دیا۔ مگر جنید کی زبان پر، جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک عجیب سی تمانیت تھی، ایک عجیب سا سکون تھا۔ ارے ہارنے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں، مگر جنید نے ہار مان کر بھی ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی تھی۔ رات جا کر سب سوتے ہیں تو خواب میں کچھ اس طرح کی ندا آتی ہے، اے جنید تم نے ہمارے شہزادے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، آج سے ہم تمہیں وہ عزت عطا کرتے ہیں کہ زمانہ تمہیں اور تمہاری عزت کرے گا۔ اور آپ کو اسی رات ولایت عطا کر دی گئی، اور صبح ہونے کی دیر تھی، پورے بغداد میں آپ کی ولایت کا شہرہ ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے پہلو بڑے نرالے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بڑی محبت کرتے، آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کبھی مرید کا درجہ بھی مرشد سے بلند ہو جاتا ہے؟ فرمایا بے شک جس طرح جنید میرا مرید ہے لیکن مراتب میں وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا۔ آپ کا بیان، آپ کا واعظ پتہ ہے کیسا تھا؟ جب آپ واعظ فرماتے تو ایک بار آپ نے بیان کیا، 40 افراد موجود تھے، 22 پر غشی طاری ہو گئی، 18 کا انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ کے بیان میں جنازے اٹھ جاتے تھے۔ یہ آپ کا مرتبہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید سے خاص محبت فرماتے۔ لوگوں نے کہا آپ ایک ہی مرید پر توجہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا کہ یہ مرید جو ہے ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے، تم نہیں جانتے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا چلو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ سارے مریدوں کو آپ نے ایک ایک مرغی عطا کی، فرمایا جاؤ
ادھر جا کر اس مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے مرید آئے، مرغی ذبح کر کے لائے تھے، مگر وہ خاص مرید کہتا ہے حضور میں جس جگہ پہنچا، بڑے مقامات تلاش کیے مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں اللہ کو دیکھنے والا نہ پایا۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم لوگوں نے سن لیا، یہ اس کا خاص وصف ہے، اس لیے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 27 رجب المرجب 297 سنہ ہجری یا 298 سنہ ہجری کو ہوا، اور آپ کا مزار بغداد معلی میں مرجع خلائق ہے۔